أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدر محفل ذوی الاحترام علماء کرام مفتیانان ذیشان علماء اہل سنت ائمہ مساجد برادران دین ملت مدرسہ صراط القرآن کے تقسیم اسناد کے اس بابرکت اور نورانی پروگرام میں حاضری یقیناً میرے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے۔ دین کا ایک ایسا ادارہ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، علوم دینیہ کی تدریس کی جاتی ہے اور قرآن مجید اور حدیث شریف کا نور سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدارس اہل سنت کی یہ انفرادی خوبی اور خصوصیت ہے کہ یہاں سے علم کے ساتھ ساتھ ادب و احترام اور عشق رسول کی سوغات آنے والی نسل میں منتقل کی جاتی ہے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، صاحب علم اور ایک بے علم شخص آپس میں برابر نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اسی آیہ مقدسہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا اور جملہ استفہام استعمال ہوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ علم یہ محض اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ آپ ایک مدرسے کے سالانہ اجلاس میں جمع ہیں، اس دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ میرا بچپن بھی اور میرا بڑھاپے میں پہنچنا اس مکمل جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ ہی وابستہ رہا۔ اور ایک ایسی دینی درسگاہ جس کی بنیاد 1956 میں حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری اور مرتبہ نے رکھی تھی۔ اسی مدرسے کی آغوش میں تعلیم و تربیت بھی پائی اور وہیں سے پرورش کی گئی، اور پھر پوری زندگی مساجد اور مدارس سے وابستہ رہنے کا شرف ملا۔ اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ 17 سال کی عمر سے میں عملی زندگی میں انہی مساجد اور مدارس سے وابستہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ شاید آپ کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا کہ علم ایک عطا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علم ایک عطا ہے اور بس۔ علم ایک عطا ہے اور بس۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے طلباء کو دیکھا ہے، ذاتی طور پر میں جانتا اور پہچانتا ہوں کہ 8 سال دینی مدرسے میں رہے مگر کچھ پلے نہیں پڑا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ملاقات بھی کرا دوں گا۔ بعد میں دیکھا کہ ایک صاحب نے چائے کا کھوکھا لگا لیا، ایک جو ہے انہوں نے سائیکل مرمت کی دکان بنائی۔ میں نے کہا کہ آپ نے 8 سال ادارے میں لگائے مگر کچھ حاصل نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک صاحب کے، مجھے کہنے لگے کاش اس وقت ہم بزرگوں کی بات سمجھ پاتے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بھائی گھر میں غریبی ہے تو
ہمارے ماں باپ ہمیں کالج اسکول میں یونیورسٹی میں تو نہیں بھیج سکے، نہ پڑھا سکے، کیونکہ فیسیں افورڈ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، اگر میں غلط بات کروں تو مجھے ٹوک دیں۔ ان مدارس میں وہی بچے آتے ہیں کہ جن کے والدین ان کو اسکول کالج کی تعلیم نہیں دلوا پاتے، وہ مدارس میں بھیجتے۔ اور مومن صاحب کی تشریف فرمائے، ناظم صاحب کی بیٹھے ہوئے، ان کو یقیناً تجربہ ہوگا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں جناب اسے اتنا کچھ پڑھا دیں کہ یہ روٹی کے قابل ہو جائے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اسکول میں ہم پڑھا نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، اور یہ مدارس کا بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ جتنے چوٹی کے علماء ہیں ان کا ماضی دیکھیں، یا تو متوسط گھرانے کے وہ لوگ تھے یا بہت غربت کے مارے ہوئے لوگ تھے۔ میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ علم ایک عطا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ ایک غریب موچی کے بیٹے کو علم کی دولت کے نواز کر ممبر پہ بٹھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گاؤں کا چودھری جو ہے اس کی گردن اس موچی کے بیٹے کے قدموں میں ہو۔ یہ علم ایک عطا ہے جو بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو تو نہ ملی۔ یہ دولت اگر ملی تو ان لوگوں کے ملی کہ جن کے دل میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کا سچا اور سچا اور کھرا پیار تھا۔ اور جب وہ مدرسے میں داخل ہوئے تو رب ذوالجلال نے پھر عطاؤں کی بارش کر دی، انہیں علم کی دولت سے نوازا، اور پھر وہ مقام ملا جو کوئی شیخ الحدیث ہو گیا، کوئی شیخ القرآن ہو گیا، سبحان اللہ، کوئی رئیس المدرسین ہو گیا، کوئی صدر الشریعہ ہو گیا، سبحان اللہ، کوئی ملک العلماء ہو گیا، کوئی صدر الافاضل ہو گئے۔ یہ عطا تھی۔ ایک کلاس کے اندر مجھے یہاں بتایا گیا کہ دورہ تفسیر القرآن یہاں شروع ہوا ہے، تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا کہ ایک زمانہ تھا لوگ دورہ قرآن پڑھنے وزیر آباد جایا کرتے تھے، شیخ القرآن علامہ ہزاروی کے پاس، یا شیخ التفسیر مولانا فیض احمد صاحب ویسی ہوا کرتے تھے۔ اور آج یہاں اگر دورہ قرآن شروع ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، اور خاص اللہ کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اداروں کے اندر جو بچے آتے ہیں، ایک کلاس کے اندر اگر آپ ایک کلاس میں آپ کے پاس 10 طلباء ہیں تو ان 10 طلباء میں سے خال میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، 1 یا 2 طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں دل لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب تو حضرات انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، شاہ تراب الحق صاحب کی آخری ایام کی تقریر نیٹ پہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہی نہیں۔ نعیم صاحب نے کارکن وہ تقریر سنی، میں نے جب تقریر سنی میں اپنی بات کرتا ہوں، میں عقیدہ ہو گیا تھا، ان کا بڑا کچھ دن کام ہے مدرسہ چلانا، بڑا مشکل کام ہے، طلباء پڑھتے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے وجہ بھی بیان کی، وجہ بیان یہ فرمائی کہ پہلے زمانے میں جو صدر الافاضل ہو گئے، ملک العلماء ہو گئے، محدث اعظم ہو گئے، وہ بڑے کیسے تھے؟ آپ حیران ہوں گے، میں بریلی شریف گیا 1985 میں سیدی آرش رضی اللہ عنہ کے عرس میں، وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک طویل عرصہ تک آرا حضرت کا جو مدرسہ تھا جہاں دارالمنظر اسلام، اس میں کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ یہ طلباء، میں آپ سے مخاطب ہوں، ان بچوں سے مخاطب ہوں، آپ کو تو کھانا مدرسے میں مل رہا تھا، وہاں وہ زمانہ تھا چھاوڑی لے کر، کولی لے کر، گھروں سے مانگ کر علماء پڑھا کرتے۔ میرے آقا نعمت جن کے میرے خاندان پر بڑے احسانات ہیں، سیدی محدث اعظم پاکستان، علماء کو بھی نہیں پتا وہ کیسے پڑھے تھے۔ زمیندار گھرانے کے تھے، نمبردار کا بیٹا تھا، سردار احمد کالج کے طالب علم تھے،
محدث اعظم آج ایک دنیا میں نام ہے ان کا، لیکن آپ تاریخ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے، یہاں بچوں کو کیوں بھیجنا چاہیے، علم کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ حجت الاسلام نے جب تقریر فرمائی علم دین کی فضیلت پر تو ایسا دل پہ اثر ہوا کہ خارج کی زندگی کو خیر بات کہہ کر بریلی شریف چلے۔ اب جو گئے تو استاد صاحب نے ہاتھ میں چھابڑی تھما دی اور ایک کونی دے دی، ایک پرانا سا کونا دے دیا کہ سردار احمد یہ رات کو فلاں ملک صاحب کے گھر سے کھانا لے آیا کرو اور کھا لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ نمبردار کا بیٹا اور کالج کے دنیا کو چھوڑ کر دل پر ایک چوٹ سی لگی اور گرفت سی لگی، لیکن ادھر سے فیصلہ ہو چکا تھا، ادھر سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ سردار احمد سے وہ کام لینا ہے کہ ہزاروں شاگرد اس کے پھر شیخ الحدیث بنیں گے، ہزاروں شاگرد اس کے شیخ الحدیث بنے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آنکھوں میں آنسو آگے کہا استاد جی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ چھاپڑی لے کر گھروں سے روٹیاں مانگ کے کھا رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے، چھاپڑی لی اور کونی لے کر کے ایک جگہ کے چھپا دی کمرے میں اور علم دین پڑھنے لگے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت محدث اعظم کیسے بنے، یہ علم کیسے ملتا ہے، عطا کیسے ہے، یہ میں اس پر دلیل لا رہا ہوں۔ اب جب گئے تو استاد صاحب کہتے ہیں جناب کھانا لے کے آئے ہو، خاموش ہو کے کچھ نہیں کہا۔ کیا کرتے تھے، بیری کے پتے جا کے لے کے آتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ اور ہمارے مدرسے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک بکس رکھا جاتا تھا جس میں طلباء کے بچے کچھ ٹکڑے جو ہیں اس بکس کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ صبح کو ایک آدمی آتا تھا، انہیں خرید کے لے جاتا تھا، وہ جو 4 آنے ملتے تھے اس سے مرچیں وغیرہ نمک لے آتے تھے، تو وہ طلباء کے بچے ہوئے ٹکڑے جو ہیں جس ڈبے میں ڈالے جاتے تھے۔ تو کلاس فیلوز نے جب دیکھا کہ سردار احمد جو کالج کو چھوڑ کر مدرسے میں آئے وہ بچے ہوئے طلباء کے ٹکڑے لے کر چائے کے کپ میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے۔ ایک طالب علم نے مذاق کیا، ہم سبق طلباء جو ہیں وہ بے تکلف ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو نمبردار کا پتر ہے، جٹ کا بیٹا ہے، اور یہ اس کا ناشتہ دیکھو، طلباء کے بچے کچھ ٹکڑے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے۔ تم جٹ کے پتر ہو، نمبردار کے بیٹے ہو، چودھری میرا بخش کا بیٹا ہو، وہ مکھن شکن آنا چاہیے، وہ پراٹھا آنا چاہیے، وہ انڈے آنے چاہیے، وہ لسی وغیرہ لڑکا ہونا چاہیے، یہ کیا ناشتہ ہے تمہارا؟ تو دیکھیے کیسے سردار احمد بنے۔ عزیز بچوں، عزیز طلباء، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ صابری بسکٹ ہیں جو چائے کے ساتھ کھا رہا ہے، صابری بسکٹ ہے۔ اور علماء بھی چھپاتے ہیں، میں ذرا چھپاتا نہیں، مزاحق کرتا ہوں۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری سلسلہ میں بیٹھے، یہ بھی لوگ چھپاتے ہیں کہ جناب یہ کو چشتی یہ تفریح کر دی، چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے، ایسی تقسیم کی ہے کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابری چشتی صابری سے، تو اپنے پیر کی اس نسبت کو آپ نے ظاہر فرمایا یہ صابری بسکٹ ہے جو چائے سے کھا۔ یہ تو کالج میں آنے کے بعد پھر حجت الاسلام نے قادری سلسلے میں خلافت بھی دی اور سلسلہ قادریہ کا فیض وہاں سے ملا۔ آپ چشتی صابری بھی ہیں اور قادری رضوی بھی، سبحان اللہ۔ آپ کے پیر نے بھی آپ کو خلافت دی اور آپ کے استاد گرامی حجت الاسلام نے بھی خلافت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزے کی بات سناؤں آپ، اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس مقام پر یہ طلباء کے بچے ٹکڑے کون کھاتا ہے؟ آئے کو طالب علم مجھے بتائے، اور مشکل کام ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب دیکھیے مقام پھر کیا ملا کہ اپنے پیر کی بھی نماز جنازہ سردار احمد نے پڑھائی اور اپنی استاد حجت الاسلام کی بھی نماز جنازہ، سبحان اللہ۔ شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی وصیت فرمائی میرا جنازہ سردار احمد پڑھائے، اور حجت الاسلام امام شاہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ
وصیت فرماتے ہیں میری نماز جنازہ سردار احمد۔ علم ایک عطا ہے، علم ایک عطا ہے۔ میں موضوع سے ہٹا نہیں، دیکھیے کیسی عطا ہے۔ 18 سال 38 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 38 سال 38 ایئرس، اور 38 سال کا جوان جنازہ پڑھا رہا ہے، اس سے مصلی پہ کھڑا، اور پیچھے کون کھڑا ہے؟ ذرا غور سے سننا، پیچھے کھڑے ہیں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اللہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی، ان کے خلیفہ بھی، ان کے شاگرد بھی، سفید داڑھی 100 سال کے قریب عمر، پہلی سب پہ کھڑا ہے، اللہ اللہ صدر الرفاقت سید زادہ، اور صدر الرفاقت معمولی شخصیت ہے، ان کا قرآن مجید کا جو حاشیہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، وہ پیچھے کھڑے، صدر الشریعہ پیچھے کھڑے ہیں، صاحب بارک شریعت، اللہ سید محمد محدث کو چوچ بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور بہت سے نام ہیں اکابر کے، میں نے چند نام گنوائے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ اسی لیے پرانے خلیفے سے مرید ہاں سڑیاں داڑیاں چیٹیاں منڈے نو پڑھ کے مسلح سے کلات نہیں کرتے، اور میں آپ کو بتاؤں کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ خاندان کے کسی فرد نے اعتراض کیا، کیوں؟ پورے بریلی شریف میں اور گرد و نواح میں مشہور تھا کہ سردار احمد اعلیٰ حضرت کا تیسرا حجت الاسلام کا تیسرا بھائی ہے، اللہ سبحان اللہ، ان کو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بن دیکھے عاشق تھے اور فنافر رضا تھے، سبحان اللہ سبحان سبحان حیرانگی نہیں ہوئی آپ کو جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں؟ مولانا سردار احمد نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، دیکھا تو صرف حجت الاسلام کو ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان سے بیعت کی، وہ پیچھے کھڑے، اور جس نے دیکھا نہیں وہ آگے کھڑا ہے، کیوں؟ حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے، حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ سردار احمد میرے والد گرامی کا سچا ترجمان ہے، اس لیے کہ بریلی میں جتنا فیضان ہے وہ سارے کا سارا روحانی طور پر سردار احمد کے سینے میں منتقل کر دیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم ایک عطا ہے، علم ایک عطا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے نا، اور حسد بڑی بری چیز ہے۔ جامعہ رضویہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت جب اسی مدرسے میں پڑھے، اسی میں پڑھانے لگے، اسی مدرسے میں پڑھے، اسی مدرسے میں پڑھانے لگے، 10 سال شیخ الحدیث کے منصب پہ رہے، 10 سال بریلی شریف۔ اب جو چھوٹے مدرسین تھے وہ حسد کرنے لگے، انہوں نے کہا دیکھو کل کا بچہ ادھر چھوٹیاں ہم سے کھاتا رہا، ادھر پڑھتا ہم سے رہا، یہ شیخ الحدیث بن گیا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ بریلی شریف میں دوسرا مدرسہ کیسے بنا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدرسہ تو ایک تھا جامع منظر اسلام، یہ مظہر اسلام کیسے بنا؟ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھنے والی یہ شخصیت فنا کے بتا، ایسا دل رنجیدہ ہوا کہ چھوڑ چھاڑ کر کے واپس گھر جانے کا ارادہ، بستر باندھ لیا، کتابیں باندھ لی، اور جب جانے لگے تو حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آئے، اعلیٰ کے چھوٹے صاحبزادے، تو پوچھا سردار احمد کیا بات ہے؟ تو آپ نے کچھ بولا نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو نے ساری کہانی سنا دی۔ فرمایا سردار احمد بریلی شریف سے نہ جائیے بریلی شریف سے، یہ لیجئے، صدری میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے، فرمایا لیجئے یہ پیسے، اور اسی وقت دلی جائیے اور کتابیں خرید کر کے لے آئیے، اور مسجد بی بی کی جو بریلی شریف کی قابل زیارت مسجد ہے، فرمایا وہاں میں مدرسہ بناتا ہوں، آپ اس مدرسے میں پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضرت یہ میری شاگرد حسد کرنے لگے، میں نے فیصلہ کیا میں ساری زندگی اب گھر چلا جاتا ہوں، فرمایا نہیں آپ جائیے نہیں، آپ یہیں پڑھائیے۔ پھر دوسرا مدرسہ بنا بریلی شریف میں، بڑا مدرسہ جو تھا وہ منظر اسلام جامعہ رضویہ، جس کی سنگ بنیاد اعلیٰ سے رکھی، اعلیٰ کا مدرسہ ہے، اور حجت الاسلام چلاتے تھے۔ یہ پھر جامعہ مظہر اسلام
یہ مسجد بی بی جی بریلوی میں دوسرا مدرسہ اس وجہ سے بنا تھا کہ آپ رنجیدہ ہو کر دل پہ چوٹ لگی تھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر آپ جب لائن پور آئے تو یہاں آ کے آپ نے وہی نام رکھا جو مسجد بی بی جی کے مدرسے کا تھا, جامعہ رضویہ مظہر اسلام سنگ بازار ہے. ایسی عطا تھی. جنازہ بھی پڑھایا اور تمام علوم اور فضل و برکات اپنے دامن میں سمیٹ. اور اسی طرح موجودہ دور کے ایسے ایسے علماء کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو علماء منہ میں انگلیاں ڈالتے تھے. میں نے ان کی زیارتیں کی ہیں, میں نے ان کی آغوش میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا, میں نے ان کے اسباب کی سماعت کی ہے. جب وہ ممبر پہ بیٹھتے تھے تو علماء اور مشائخ شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن کاغذ قلم تھام کے نوٹس لکھتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ علامہ قاسمی صاحب نے فرمایا تھا کہ سردار احمد کی تقریر سن کر مجھے پتا چلا کہ علم لدنی ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کسی شے کا نام ہے. آج پتا چلا کہ واقعی سردار احمد کی زبان پر علم لدنی بولتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم ایک عطا. بے شک. یاد رکھیے ان مدارس کی یہ خوبی ہے کہ یہاں سے عشق رسول کی دولت ملتی. مولانا غلام رسول سمودری والے ایک نام تھا, ایک طویل عرصہ چونکہ ہو گیا ان دنیا سے پردہ فرمائے. نوجوان علماء تو نہیں جانتے, پرانے علماء جو تشریف فرمائے بزرگ لوگ جانتے ہیں. بڑے نامور خطیب تھے اور وائز تھے ہمارے مسجد. یہ کٹڑ دیوبندی تھے. اور سنی کیسے ہوئے؟ 53 کی ختم نبوت کی تحریک میں یہ سکھر جیل میں تھے, دیوبندیوں کے مدرسے سے گرفتار ہوئے. جیل کے اندر تھے تو خواب میں دیکھا کہ محدث اعظم علیہ رحمہ تقریر فرما رہے ہیں, اور تقریر فرما رہے ہیں اور آیت کیا پڑھ رہے ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. جب بیدار ہوئے تو خود سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا میں نے کہا یہ مشرک خواب میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. خواب میں بھی مشرک پیچھا نہیں چھوڑتے, پیچھے آپ. کہتے ہیں میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ غلام رسول آیت کون سی پڑھ رہے تھے, غور کر رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. سردار احمد صاحب کو پہلے دیکھ چکے تھے نا, تو حیران ہوتے تھے کہ لوگ دیوانہ وار فرفتہ ہو کر گرتے تھے. جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے نا, دیوبندیوں کے مدرسے سے بستر اٹھایا سیدھے لائن پر آ گئے. تو محدث اعظم صرف مولوی نہیں تھے, فقیر بھی تھے. اور فقیر تبھی بنے کہ جب بچے کچھ ٹکڑے چائے کے پیالی میں ڈبو کر کھائیں صابری بسکٹ ہیں. سبحان اللہ. اور آج ہمارا یہ عالم کہتے دیسی مرغی دیسی گھی میں بنانی ہے, انٹچ بستر ہو جب تقریر کرنے آئیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں آپ ہماری وہ خدمت نہیں کی انہوں نے, انہیں کھانا میں صحیح نہیں کھلایا. اور ایک خطیب صاحب تو بگڑ گئے, انہوں نے کہا بھی یہ میری بہن دی جگہ اور میرے اسٹیٹس کا نہیں پتا, لیکن کتنے پایا تجھے جا کے. اب محدث اعظم میں یہ خوبی تھی. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ مولانا غلام رسول سے فرمایا کہاں سے آئے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا طریقہ گفتگو یہ تھا, کہاں سے تشریف لائے, آپ کا اس میں گرامی کیا ہے. کہا حضور مجھے غلام رسول کہتے ہیں, سکھر سے آیا ہوں. اور مدرسے فرمائے اس فقیر کے لائق کیا خدمت ہے. کہا حضرت آپ کے مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا مولانا مجھے بتائیے کہ علم افضل ہے یا ایمان افضل ہے. سبحان اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کے مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا پہلے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ابتدائی کتابیں کچھ پڑھی ہیں. کہا ہاں جی میں نے پڑھی ہیں, گلشتہ پوسٹا کریمہ نامہ اخبارنامہ, اور یہ کارمچہ کے والی اس زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا. مطلب صرف کی کتاب, ہدایت النحو, صرف النحو کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اسی ابتدائی. کہنے لگے ہاں حضرت. فرمایا کہاں سے پڑھا, جو بندیوں کا مدرسے کا نام لیا نا جب, تو حضرت فوراً تیور بدل گئے. فرمایا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا ایمان افضل ہے. اللہ. تو خاموش ہو گئے. حضرت نے فرمایا محدث سے فرمایا مولانا
علم افضل نہیں، ایمان افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، پتہ یہ چلا کہ علم افضل نہیں، ایمان افضل ہے۔ اور یہ دینی مدارس جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، یہاں سے علم بھی ملتا ہے، ایمان بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم بھی ملتا ہے اور ایمان بھی۔ اور ایمان کیا ہے وہ تو میرے اعلیٰ حضرت فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات رہ گئی درمیان میں، اس سے محبت اور طرف مجھے دے گیا۔ جب بریلسی میں داخل ہوئے تو طلباء کا کھانا گھروں سے آتا تھا، طلباء چھاکڑی لے کے کھانا لینے جاتے تھے۔ تو حضرت کی نے پسند نہ فرمایا، مزاج کے خلاف تھا، بیری کے پتے کھاتے رہے، بچے کچھ ٹکڑے چائے کی پیالی بنا کے آپ اس میں، یا استاد صاحب کے ساتھ کہیں گئے حجت الاسلام کے ساتھ تو کھانا کھا لیا۔ آپ جب سبق پڑھنے کے لیے قلم نکالا نا جیب سے، قلم نکالا تو اس قلم سے اٹک کر بیری کے پتے کتاب کے اوپر گر گئے۔ حجت الاسلام چونک گئے اور فرمایا سردار احمد یہ بیری کے پتے کیسے؟ زبان سے تو کچھ نہیں بولے، شکوہ نہیں کیا، کھانا گھروں سے ملتا ہے، میں نے طبیعت نہیں مانی، چپ ہو گئے۔ اور چپ ہوئے تھے کہ آنسو گرے، آنسو نے ساری کہانی سنا دی۔ اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سردار احمد فقیر کو کیوں نہیں بتایا؟ آج کے بعد تمہارا کھانا فقیر کے گھر سے آیا کرے گا۔ ایسے علم پڑھا، پھر دنیا نے دیکھا کہ فنا پھر رضا کے مقام سے آئے۔ علم ایک عطا ہے، اور پھر جب ہوتی ہے تو گھٹا بن کے برستی ہے۔ عطا جب ہوتی ہے تو گھٹا بن کے برستی ہے۔ کیسے برسی؟ حضور مفسر اعظم ہند اعلیٰ حضرت کی پوتے مفسر اعظم ہند مولانا شاہ ابراہیم رضا خان علیہ رحمۃ فیصل آباد آئے محدث اعظم کے مدرسے میں، تو بڑا استقبال ہوا اور آپ نے وہاں بات بھی فرمایا۔ تو حضرت بڑا ادب فرماتے تھے، اپنے پیر خانے کا بڑا ادب فرماتے تھے، استاذ خانے کا محدث اعظم، اور آپس میں ہو جاتی ہے۔ ہم عمر تھے صاحبزادہ قاضی فضل رسول صاحب اور مولانا ریحان رضا خان صاحب ہم عمر تھے، سبحانی میاں کے والد بھائی۔ حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی تھے مولانا ریحان رضا، یہ لائل پور پڑھتے رہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ مقام ملا کہ بریلی شریف سے ایسا پڑھ کے آئے تھے کہ بریلی شریف والوں نے اپنے شہزادے کو لائل پور بھیج دیا، پاکستان بھیجا کہ جاؤ سردار احمد سے جا کے حدیث شریف پڑھو۔ اور جب فضل رسول بڑے سجادہ نشین صاحب جو موجودہ ہمارے گدی نشین ہیں، اور وہ رحمانی میں ہم عمر تھے، اور ہم عمر جب ہوتے ہیں تو آپس میں کچھ بات ہو جاتی ہے۔ تو رحمانی میاں جو ریحان رضا خان صاحب تھے، انہوں نے جلال فرمایا اور فضل رسول صاحب سے کہتے ہیں بیٹھو فضل رسول، تمہارا ابا تو ہمارے بریلی کے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ سردار احمد ایسے نہیں بن گئے، قابل توجہ۔ میں اصلاحی اور تربیتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہارا باپ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ تو نوجوان تھے اور عمر تھے، خون کھول گیا، اور جاتی کہتے ہیں محدث ابا جی آج رحمانی میاں نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا ابا تو بریلی کے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ محدث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب گفتگو فرماتے تھے تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے، کسی میں آ کے ایسے، تقریر بھی جب فرماتے تو ایسے نہیں کرتے، ایسے۔ تو آپ نے فرمایا فضل رسول، انہوں نے تو سچ فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، یہ فقیر بریلی کے ٹکڑوں پہ ہی تو پلا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مفسر اعظم ہند کو جب پتہ چلا کہ ایسے رحمانی میاں نے کہا، ایسے سردار احمد صاحب نے کہا، تو آپ نے فرمایا تبھی تو فنا فی الرضا ہیں، تبھی تو فنا فی الرضا ہیں۔ اور آپ فرمایا یہ فقیر تو بریلی کے ٹکڑوں پہ پلا۔ اور مفسر اعظم جب تشریف لائے تو آپ کا بڑا استقبال ہوا، بڑی عزت افزائی کی۔ تو مفسر اعظم ہند نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ دل سننے کے پانی سے لکھنے کے جملے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سگے پوتے بریلی کے صاحب سجادہ
جامع منظر اسلام کے محترم شیخ الحدیث کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے جب اتنی ادب و احترام کیا نا پیر خانے کے شہزادے کا، تو مفسر اعظم ہند نے فرمایا مولانا سردار احمد صاحب سے، بریلی کا مبس تو آپ ہیں، بریلی کا مبس تو آپ ہیں، ہم تو بریلی کا کوڑا کرکٹ ہیں۔ کوئی بات کہتا ہے اس طرح؟ کون بات کرتا ہے؟ فرمایا بریلی کا مبس تو آپ ہیں، ہم تو بریلی کا کوڑا کرکٹ ہیں۔ علم ایک عطا ہے اور جب ہوتی ہے پھر گھڑا بن کے برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینی مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ 2 درجن کے قریب مدارس اس وقت شاہکوٹ میں بلکہ زیادہ قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور دینی مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ ساری بہاریں انہی دینی مدارس کے دم قدم سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کو قائم دائم آباد و شاد رکھے۔ شیر محمد صاحب اور ان کے تمام مدرسے کے عملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ خدمات دینیہ کی توفیق مرحمت فرمائے، زیادہ سے زیادہ تعلیم جو ہے دین کی عام ہو۔ اور موجودہ دور میں تو ایسا یہودی ایجنڈا چل رہا ہے کہ دینی مدارس کو بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ مدارس کے اوپر سطح کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہاں جب حاضری ہوتی ہے تو مجھے سن کر حیرت ہوتی ہے۔ اس اجتماع میں نہیں بتا سکتا، آف دی ریکارڈ بات ہے، نعیمی صاحب کو جانتے ہیں، ان سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب اس سلسلے میں آگاہ ہیں۔ انڈر گراؤنڈ ایک ایسی زوردار تحریک چل رہی ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی ہے، اور جو کچھ اس وقت دینی مدارس کے خلاف ہو رہا ہے، دینی قوتوں کے خلاف جو ہو رہا ہے، کسی بھی دور حکومت کے اندر، کسی بھی دور حکومت کے اندر دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، مساجد کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، علماء و مشائخ کے خلاف کسی دور حکومت کے اندر وہ کام نہیں کیا گیا جو اس بدترین دور حکومت کے اندر کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر دینی مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا یا علماء اہل سنت کے خلاف اس طرح سے سازش کی جا رہی ہے تو یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہوگا، اور یہ دور جو ہے پھر یزید کے دور سے بھی بدتر دور۔ ہم نے ہر دور میں حق کی آواز اٹھائی ہے، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے، ان مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے، ان مساجد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ علماء کے دم قدم سے بہار ہے، یاد رکھیے اگر یہ علماء نہ ہوتے تو یہ دین کی بہاریں آپ کو نظر نہ آتی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور بڑے دکھ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سنی قوم کا پیسہ سب کا سب اس وقت نعت خوانوں کو جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، میں کھل کے بات پہلے بھی کیا کرتا ہوں، پہلے سنی قوالوں کو پالتے رہے، اب نعت خوانوں کو، کروڑ پتی ہے نعت خوان کروڑ پتی، بیریئر ٹاؤن میں بنگلے ہیں، اور یہ فقیر تو آج تک مکان بھی نہ بنا سکا، 33 سال اس شہر میں ہو گئے، موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا، ایک بھرم بنا ہوا، اس کا شکر ہے بخار سے جیتے۔ بڑے دکھ سے کہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہے، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یہ قوم کدھر جا رہی ہے۔ مدارس میں مدرسین کی تنخواہ کتنی، مجھے اتنی تنخواہ میں کوئی گھر کا نظام چلا کے نہیں، کیا دیتے ہو امام کو، کیا دیتے ہو خطیب کو، چپڑاسی کی زیادہ تنخواہ ہے امام مسجد سے۔ یہ سنی قوم کے اندر یہ علم کی خبر ہے، اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ حضرت مولانا صاحبزادہ محب اللہ صاحب نوری جو حضرات جانتے ہیں، بصیر پور والے فقیہ اعظم کے لگتے جگر، خود شیخ الحدیث، وہ گوجرا میں ایک محفل نعت میں میں بھی حاضر تھا، وہ بھی تھے، ان کا جب تقریر کا اعلان ہوا، ابھی انہوں نے خطبہ مکمل نہیں کیا، لڑکے کھڑے ہو گئے، گائے باؤ بابے نو تھلے او فلانا منڈا جڑا دورو ہے وہ ٹائم دے، اس کو جب
مفتی صاحب اتنے رنجیدہ ہوئے، اسی وقت تقریر چھوڑ دی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، اسٹیج سے نیچے اتر آئے، میں بھی آ گیا۔ اور جب ہم نیچے اتر رہے تھے، جس نعت خان کو کھڑا کیا گیا، 17 سال کا لوڑنا، لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے، پورا میک اپ کر کے آیا تھا۔ جس قوم میں اب علم کی یہ قدر رہ جائے گی، وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک عالم دین کی یہ عزت ہے، اس کو 4 گھنٹے بٹھایا جائے، اور ایک کلیم شیخ جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا، کبھی نماز میں نہیں دیکھا، کبھی جمعے میں نہیں دیکھا، لڑکیوں والے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے 50 ہزار لے کر اس کو کھڑا کر دیتے ہو، عالم دین کو کہتے ہو جی بیٹھو، ابھی آپ کی باری نہیں ہے۔ سب جا کے اپنی نیندیں پوری کر لیتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں بلا تاخیر حضرت صاحب تشریف لاتے۔ اس قوم کا یہ حال ہے، جب علم کی یہ قدر ہوگی تو پھر مستقبل کیا ہوگا؟ سنیو، میں آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ کیا میں نے تو وہ زمانہ، میں علماء کی مجلس میں کھل کے بات کرتا ہوں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ شیخ القرآن علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے کہا جی جتنے آئی تھوڑی تقریر اٹھے آدم چشتی بھی آ رہے تھے، آپ لوگوں نے کرنا کی آپ کے ایک نام تھا آدم چشتی کا، کلام کوئی ماڑا نہیں لکھتے تھے، بڑا باوقار کلام ہے، مگر فرمایا انہوں نے اسے کرنا کی، انہوں کا جو واسطے بلایا علماء کی مجلس شیخ الحدیث بیٹھے تو کلیم شیر بندہ تجھے انہوں بلا رہے، انہوں نے اسے کرنا کی تو فرمایا مینوں نعت نہیں ہوں گی۔ یہ مربجہ نعت خوانی جو ہے، میں لفظ بول رہا ہوں کسی کو اشکال نہ ہو، مربجہ نعت خوانی لوگ کراتے ہیں ثواب کے لیے، مگر میں سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے کے باوجود کیا ہم ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یا اسے عبادت کہا جا سکتا ہے؟ اور خدا کی عزت کی قسم، علماء، میں تو طالب علموں کا بھی خادم ہوں، علماء کا تو ایک مقام ہے، میں تو علماء کا ایک ادنا سا خادم ہوں، جہاں باعمل عالم دین جوڑے اتارتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے میں تو وہاں بیٹھنے کی قابل نہیں، مگر میں دکھے دل سے یہ بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے اس وقت نعت خوانی کے اسٹیج سے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کا مسلک ہے؟ نہیں، بہت آپ کا عقیدہ ہے؟ نہیں، بہت جو آپ کی محفلوں کے آج کل ٹائٹل ہیں، یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ ٹائٹل آپ کہاں سے رہے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے علماء سے، مفتیان کرام تشریف فرمائیں، افضل میں تو طالب علم بھی نہیں بن سکتا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جہاں ہمارے بزرگ کھڑا کر گئے ہیں نا، ہمیں وہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جو نعت خان ہوتا ہے میں شان علی بیان کرتا ہوں، بھئی علی پاک کیا ممکن ہے؟ میرے شجرے میں 7 ائمہ اہل بیت ہیں، 7 میرے شجرے میں 7 ائمہ اہل بیت ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ واہ جی، یہ بخاری وان کا واقعہ ہے، میرے ساتھ چلو، جو لوگ وہاں مجمع میں موجود ہیں وہ جانتے ہیں۔ نعت خان آوے نہ کہتی میں شان علی پڑھ رہا ہوں، شان علی نہ شروع کروایا جڑا ہے علی 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 حیدر حیدر، ہم بھی کرتے ہیں بھائی، ہمارا تو وزیر، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو 11 دفعہ نعت علی پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ وظیفہ ہے، نعت علی مظہر العجائب تجد قوم لک فی النوائب کل حکم وقف من سید علی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی، تو ہم کرتے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز ظہر کا وقت ہے، کوئی جنازہ پڑھنے لگے، عید کی نماز ہے وہ اس کو جنازہ شروع کرتے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب جو نعت خان جو میں مجبور وہاں بیٹھا ہوا، میرے اندر ایک بہت بڑی خاطری و کمزوری ہے، میں اس بات کا بڑا لحاظ رکھتا ہوں، میں سنت میں تکلیف رکھتا ہوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پریشانی ہے، میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اندر بڑا پریشان کہ میں ان کو کیسے روکوں، کہ اگر میں بات کروں گا تو یہ کہیں گے ساڑی محفل خراب کر چڑی، لو دسو جی ساڑے پرونے آئے سن بجتی کر چڑی، لیکن وہ اللہ نے کام کسی مرد درویش سے لے لیا، وہ سب ہوئی۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا مہینہ، مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے کہنا تھا، اور کسے کہنا تھا؟
ਮੁੰਡਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਖਾਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਲਿਆਏਗਾ। اور پھر میں نے الحمدللہ پھر شان صحابہ و عظمت اہل بیت پہ اور فضائل ذوالنورین پہ میں نے 1.5 گھنٹہ خطاب کیا، اپنے مسلک کو خوب واضح کیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے نہ مسلک ہے ہمارا نہ عقیدہ ہے۔ اور پھر اہل بیت کی بڑی شان ہے۔ کیا میں یہاں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہے، میں ایک فتویٰ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کیا ہر سید کو آل نبی اولاد علی کا لفظ جو ہے، سید کا لفظ کم ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ صرف سید کا لفظ یہ کم ہے؟ بہت بڑا سید کا لفظ کم ہے؟ بھئی ہمارے تو بڑے کہتے تھے یہ سید صاحب ہیں، سید صاحب، سید صاحب، ایک تعدب کرو سید صاحب۔ لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے استعمال کے لیے یہ کیا کیا مواقع ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، اور کن کن ہستیوں پر یہ بولا جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے مائک پکڑ کے کہتا جاتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے، ہم سے سوال کرتے، پھر میں ایک ایک کو کیسے مطمئن کرتا پھر؟ لیکن جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں پھر رہنمائی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب جتنے آپ نے سوال کی اس کا ایک ہی جواب ہے، ہم ہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر۔ جہاں اعلیٰ حضرت ہمیں کھڑا کر گئے ہیں نا، وہی ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جس سے امیر معاویہ کی توہین ہوتی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی کمال و خوبی نہیں ہے، اگر غلط فہمی ہے تو مجھ سمیت ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ یہ صدقہ ہے نبی پاک کے منبر و محراب کا، یہ حضور کے مصلی کی برکت۔ ہمیں وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خاتم وحی ہیں۔ بے شک بے شک باقی رہا یہ معاملہ کہ حضرت مولا علی کا ان کے ساتھ جو تقابل کر رہے ہیں، بہت بڑا نہیں صاف فتنہ ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، بھئی اعلیٰ حضرت کا اگر نام لے رہے ہو، مجھے میں نے کئی دوستوں کو کہا بھئی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تو اعلیٰ حضرت کہتے کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی گنتی شمار میں نہیں مولا علی کے مقابلے میں۔ پھر دلائل فتاوی رضویہ پڑھیے، آپ نے لکھا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے صحابہ ان کا درجہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا درجہ کم ہے۔ تو امیر معاویہ تو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد۔ اب جو ان کا تقابل کرتے ہیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ان کا تقابل کرتے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے میرے مسلک کے لیے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ صحابی رسول ہیں، خاتم وحی ہیں۔ میں نے اپنے رسالے میں پورا ایک مضمون جان رحمت میں دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، اور لاہور میں اونچی مسجد میں میرا 1.25 گھنٹے کا بیان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تقابل کرنا سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ میں نے پورے 2 جمعے غالباً اس میں پڑھا کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا اپنا۔ یہ کس نے حق دیا ہے تقابل کرتے پھر؟ اسی طرح حضرات، میں یہ کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی محافل ہیں، یہ اس لیے بات کرو علماء کی مدرسہ اور مدرسہ ہے، یہ یہاں نہیں بات کریں گے، دکان بازار میں بیٹھ کے کریں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمام علماء سے آسمان کی عرض کروں گا، ائمہ مساجد سے، خطباء سے، کہ جہاں
ہمارے بڑے ہمیں کھڑا کر گئے ہیں نا، ہمیں وہی ہونا چاہیے. نعروں کی ترتیب پتہ ہے بزرگوں نے کیا دی ہے، اب کوئی اس کا لحاظ نہیں رکھتا. نعروں کی ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں، جس کے منہ میں جو نعرہ آ رہا ہے لگا رہا ہے. خدا کے لیے ہاتھ باندھ کر اسی ترتیب پہ رہو. کہیں تو محدث اعظم علامہ عبدالعزاروی کی تقریریں نیٹ پہ موجود ہیں، سن لو. ان کی تقریر میں جو نعرے لگتے تھے ترتیب کیا ہوتی تھی، کیا ترتیب ہوتی تھی. خدا کے لیے اسی جگہ پہ واپس آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کے ایسے پوری پکڑ کے لے جائیں. نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کے بعد. لیکن اب کیا ہے، نعرہ تحقیق چلاتے کوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری من تشبہ بقوم فہو منہ. بھئی جو اعلیٰ حضرت علی کر گئے وہ کم ہے؟ لاؤ جیسے اعلیٰ اس کے کلام میں اہل بیت کی شان ہے، مولا علی کی شان ہے، زہرا پاکی کوئی جب کر بھی شاعر نہیں لکھ سکتا جو اعلیٰ حضرت لکھ گئے. اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ آپ میں نشان پر غور کریں. آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. کیا نظام سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. اور ایک دن تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا جو ہوتا ہے دیکھا جائے. کہتا دما دم بست کلندر علی دا پہلا نمبر، دما دم بست کلندر. یہ سنی کا سٹیج ہے. میں اٹھ کے نیچے آ گیا. میں نے کہا میں ایسے موقع پہ تقریر نہیں کرتا، میں ان جلسوں میں تقریر نہیں کرتا جہاں رافضیت ہو. ایک منظم سازش کے تحت سنی عقائد میں رافضیت کو داخل کیا جا رہا ہے، اور وہاں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک منظم سازش کے تحت خارجیت کو بھی داخل کیا جا رہا ہے. خارجیت بھی آ رہی ہے ہمارے، رافضیت بھی ہمارے میں آ رہی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جہاں کھڑا کر کے وہاں نہ کھڑے ہوں. آپ پوچھے کہاں کھڑا کر کے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیا سابق حضور نجم ہے، نو ہے عطرت رسول اللہ. بات وہاں رکے گی آپ کی، مقام اپنا اپنا. اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو، اللہ گواہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے آپ کی خدمت ایک رونا رویا ہے. آپ اس منبر کے وارث ہیں، اس محراب کے وارث ہیں. آپ مختلف علاقوں سے آئے ہو، مختلف مساجد سے آئے ہو. روکو ٹوکو ان لوگوں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی. اور ان سے کم از کم یہ کہو، اب ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. محفل والا کہتا ہے جی اسی 50,000 دے کے بلایا تو تسی پھر اندر بہ جاؤ. جی تسی آ کے اپنی ہوتے ہیں کم نہیں ہونے دینا، پھر اندر بہ جاؤ. میں کہیں اندر نہیں بہتا، پھر میں فٹو نہیں جانا کہ میں تو ہم دس رہے ہیں شریعت ہی کا. ہم نے تو بھائی ان کو دیکھا ہے، میاں غلام احمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی داڑھی پترا داڑھی منڈا نعت پڑھنے لگتا تھا تو بٹھا دیتے تھے، اور پھر بعد جو پہ جائے وہ کی نعت پڑھنی، پہلے شکل بنا گیا. کوئی ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنا حق تو ادا کریں نا. ہم ترغیب تو دیں کہ آؤ بھائی جہاں بزرگ کھڑا کر گئے وہیں کھڑا ہمیں رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محمد صاحب